گزارش ہے بات کرنے کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، سر کوئی بات نہیں، آپ مگر بات کریں. کچھ دنوں سے سر اس کی ریکارڈ نہیں آ رہی ہے. ریکارڈنگ نہیں آ رہی ہے؟ واٹس ایپ پہ ریکارڈ ہوتا نہیں ہے یا نہیں، جی میں نے ریکارڈنگ آن کر لی ہے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہی. اب میں نے ریکارڈنگ آن کر لی لیپ ٹاپ پہ. کچھ دن 2 دن بیچ میں ایسے ہوا تھا کہ وہ میں نے ریکارڈنگ آن ہی نہیں تھی کی اور مجھے یاد بھی نہیں تھا رہا. لیکن اب ریکارڈنگ آن ہو گئی ہے اور یہاں سے مجھے شو بھی ہو رہی ہے ریکارڈنگ آن ہو رہی ہے. ہاں جی. چلیں ٹھیک ہے سر، تھینک یو، جزاک اللہ. اوکے جی. تو یہ میرے پاس اصل میں نا میں آپ کے ساتھ نا یہ پورا ایک تصویر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. یہ پی ڈی ایف میں ہے لیکن یہ زوم کریں گے تو تصویر پھٹ جاتی ہے، سوری. تو میں نے نا جو سارا نوٹس تیار کیے تو بعد میں پھر میں نے جب اس کو یوٹیوب پہ کہہ لیں کہ سرچ کیا تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ، تو یہ مجھے نا ایک بڑا اچھا اور بڑا بہترین ایڈ بھی مل گیا. ایک فلیکس ٹیب بنا ہوا ہے دارالسلام والوں کا بھی ہے. وہ میں نے قیمتوں نے پتہ کیا تو وہ تقریباً 850 روپے مانگ رہے تھے، 200-250 روپے ڈیلیوری کے ساتھ 1100 روپیہ. تو وہ میں نے آرڈر دینے لگا تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں ایک دفعہ سرچ کر لوں. تو وہ مجھے پھر یہ جے پی جی فائل میں کہہ لیں مل گیا. تو اوکے جی، میں انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام محمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، اور 25 سال عمر یعنی کہ والد صاحب کی تھی تو وہ ان کی وفات ہوگی والد صاحب کی. اوکے، تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، جو مشہور ہے وہی چلتی ہے 12 ربیع الاول 571 عیسوی. دادا نے نام محمد رکھا تھا، 7ویں روز عقیقہ کیا تھا اور آپ کا نام محمد رکھا. اچھا، یہ مختون پیدا ہوئے تھے، یہ بھی مجھ چیزیں اہم ہیں، ہم وہ ڈسکس نہیں کریں گے. اوکے جی، اہم اس کے بعد جو واقعہ ہے وہ ہے کہ اللہ کے نبی کہہ لیں کہ کس قبیلے کی میں پرورش پانے کے لیے گئے. تو حلیمہ سعدیہ تھی جو ان کو لے کر گئی تھی، اور قبیلہ بنی سعد تھا. قبیلے کا نام تھا بنی سعد، اور قبیلہ بنی سعد میں وہ گئے تھے کہہ لیں کہ پہلی دفعہ باہر گھر سے. اس کے بعد 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ کا انتقال ہوتا ہے. اصل میں والدہ ماجدہ جو تھیں یہ گئی تھیں مدینہ، وہاں پر چونکہ حضرت عبداللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے وہاں پر مدفون تھے. کیوں دفن تھے وہاں پر، اس کے بارے میں 2 روایات آتی ہیں. پہلی روایت تو یہ ہے کہ وہ وہاں پر ان کے والد محترم یعنی کہ عبد المطلب نے ان کو کھجوریں لینے کے لیے بھیجا تھا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کھجوریں لینے کے لیے نہیں بلکہ وہ شام کے سفر پر گئے تھے. تو واپسی پر وہاں پر ان کے جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا کہ ہاشم کی جو شادی ہوئی تھی وہ بنو النجار میں ہوئی تھی، تو ان کے رشتہ دار بھی تھے وہ، تو وہاں پر وہ رہنے کے لیے گئے تھے. تو بہر 6 سال وہاں پر سفر کیا. واپسی پر ابوا کے مقام پر والدہ کا انتقال ہوتا ہے. ان کے ساتھ ان کی لونڈی ام ایمن تھی، اور جنہوں نے بعد میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا. 8واں سال آتے تھے، ڈائریکٹ ہم جمپ کریں گے، اور چونکہ اصل جو اہم کویسچنز ہیں وہ نبوت کے بعد کے ہیں، شروع والے بس مشہور چیزیں ہی ہیں. تو 8ویں سال دادا کی وفات ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ چچا کی کفالت میں آ جاتے ہیں. 12ویں سال ولادت کے یعنی کہ 12 سال کی عمر میں، اور بعد میں 14 بھی لکھا ہوا ہے لیکن 12واں مشہور ہے. 12 سال کی عمر میں سفر کیا تھا شام کا، پہلا تجارتی سفر. اور یہی وہ سفر تھا کہ جس کے سفر میں بحیرہ راہب نے وہ نبوت کی پیشین گوئیاں دیکھی، اور وہ سارا دیکھا کہ درخت سجدے کر رہے ہیں اور بادل آسمان کی سایہ کیے ہوئے ہیں. تو اچھا، اس کو یہ اہم ایک پیپر میں آیا تھا ریسنٹلی پی پی ایس سی کے پیپر میں کہ بحیرہ راہب کا اصل نام کیا تھا. تو اس کا اصل نام تھا جرجیس، جیم رے جر جیم یہ سین، جرجیس اس کا نام تھا. اس کے بعد 15 سال کہہ لیں کہ یہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 15 سال کی عمر میں انہوں نے جنگ حرب فجار، جو جنگ فجار تھی اس میں انہوں نے شرکت کی تھی. اب یہ جو حرب فجار تھی یہ بنو کنانا اور بنو قیس اور اعلان کے درمیان ہوئی تھی. یہ والی جنگ جو آپ کہہ لیں کہ اس کال حرب فجار. اوکے جی، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جی. ولادت کے 25 سال میں جو 25واں سال تھا تو حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی، مشہور چیز ہے.
اس کے بعد حجر اسود کو تنصیب کرنے کا جو واقعہ ہے وہ 35 ایئر میں آتا ہے. 35 سال کی عمر میں انہوں نے آپ کہہ لیں کہ کیا تھا پہلا حجر اسود کو تنصیب کیا. اچھا یہاں پر ایک کویشچن رہ گیا اور وہ اکثر پیپر میں آتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شک صدر کتنی دفعہ ہوا؟ شک صدر 4 دفعہ ہوا تھا. یعنی کہ 4 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ جو تھا وہ چاک کیا گیا تھا. ایک پہلی دفعہ 5 سال کی عمر میں تھا جس میں چھوٹے ہوتے واقعات آتا ہے جس وجہ سے ڈر کر ان کو واپس بھیج دیا بنو سعد سے واپس ان کے گھر. پھر 10 سال کی عمر میں بھی ایک دفعہ آتا ہے اور غار حرا میں بھی شک صدر ہوا تھا اور ایک واقعہ معراج کے موقع پر بھی ہوا تھا. اوکے جی 38ویں سال ان کی جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں جانا شروع کر دیا. قریب 1.5-2 سال وہاں تک وہ جاتے رہے. اچھا اس کے بعد سچے خوابوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور سچے خوابوں کا جو دورانیہ ہے وہ 6 ماہ تک رہا ہے. یعنی کہ 6 ماہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے رہے ہیں اور یہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے سچے خواب. اوکے جی یہ مختصر چیزیں تھیں سورت ان کے آغاز سے پہلے تھی. اوکے جی اس کے بعد بعثت ہے. غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوتی ہے. پہلی وحی سورت العلق ہے. سورت نمبر 96 ہے. اس کی کل آیات 19 ہیں. ایک رکوع ہے اس کا اور اس میں آخری سجدہ ہے. قرآن پاک میں جو 14 سجدے ہیں اس میں آخری سجدہ جو ہے وہ سورت العلق میں پایا جاتا ہے. اچھا یہ سوال آیا ہوا ہے سورت العلق کے بارے میں. سورت نمبر کون سی ہے؟ مکی سورت ہے. سورت نمبر 96 ہے اور اس میں 19 آیات ہیں. پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھیں. حضرت جبرائیل نے یہ وحی نازل کی تھی. اور اوکے جی اب یہاں پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. ایک ہے مکی زندگی مکی دور اور دوسرا ہے مدنی دور. تو پہلے ہم مکی زندگی کو دیکھتے ہیں. مکی زندگی آگے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگی. ایک تھی ان کی خفیہ تبلیغ, دوسری تھی ان کی اعلانیہ تبلیغ مکہ کے اندر اور تیسری تبلیغ ہے ان کی اعلانیہ تبلیغ مکہ سے باہر. یعنی کہ ہم ان کی تبلیغ کے ڈیوریشن کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے. پہلا مکی دور تھا اور دوسرا مدنی دور. پہلے 2 مکی مدنی. مکی جو تھا 13 سالہ ڈیوریشن ہے. 13 سال اللہ کے نبی مکہ میں رہے ہیں. اب مکی میں خفیہ تبلیغ ہے. سب سے پہلے خفیہ تبلیغ جو تھی, خفیہ تبلیغ کا جو ڈیوریشن بتایا جاتا ہے وہ عموماً 3 سال کا بتایا جاتا ہے. 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ تبلیغ کرتے رہے. اس خفیہ تبلیغ کے سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق, حضرت خدیجہ, حضرت علی, حضرت زید بن حارث ایمان لے کر آئے. اس طرح عثمان بن عفان, زبیر بن عوام, عبد الرحمن بن عوف, طلحہ بن عبید اللہ وغیرہ وغیرہ. اچھا یہ سارے نام ہم نے مشہور ہیں اور یہ السابقون الاولون میں سے ہیں. نام یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اہم چیزیں ہیں جی. تو نبوت کے جو پہلے 3 سال ہے یہ خفیہ تبلیغ چلتی رہی ہے. اور یہاں پر ایک کویشچن رہ گیا ہے اور وہ ہے فطرت الوحی. یہ کویشچن اکثر آتا ہے. فطرت الفے اور تے با تا والا فطر آگے یک چشمی ہے ڈال کے اوپر 2 ڈاٹ لگا دیں. جس طرح تورات کے آخر پہ گول ہے ڈالتے ہیں نا اوپر 2 ڈاٹ لگا کے, اس طرح فطرت الوحی. فطرت الوحی کہتے ہیں وحی کا رک جانا. پہلی وحی نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی نازل نہیں ہوئی تو اللہ کے نبی بڑے پریشان ہو گئے. اس ڈیوریشن کو کہتے ہیں فطرت الوحی. یہ کچھ کتابوں نے مکس لکھا ہوا ہے بلکہ مشہور جو میں بھی بڑی دیر تک سنتا رہا تھا وہ 6 ماہ تھا. 6 ماہ تک وحی کا سلسلہ بند رہا. لیکن میں نے جب یہ الرحیق المختوم کتاب دیکھ رہا تھا تو اس میں یہ مینشن تھا کہ یہ فطرت الوحی کی جو ڈیوریشن تھا یہ بہت مائنر سا تھا. مطلب 1 ہفتہ یا 2 ہفتے تھی, زیادہ دیر وحی نہیں بند ہوئی. اس کے بعد جو دوسری وحی نازل ہوئی ہے وہ سورہ المدثر تھی. سورۃ المدثر کی آیات تھیں جو یا ایھا المدثر قم فانذر, یہ دوسری وحی نازل کی گئی تھی. اوکے جی 3 سال تک خفیہ تبلیغ چلی. 4تھے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا گیا اور اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ وانذر عشیرتک والاقربین, اور لوگوں کو دعوت دی. آواز کا مسئلہ آ رہا ہے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے, آپ کو مل جائیں گی. ٹھیک ہے سر. ہاں جی آپ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, آپ کو مل جائے گی.
اوکے جی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دعوت جو دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر لوگوں کو بلایا اور لوگوں کو اس میں 45 لوگ کہتے ہیں کہ شریک تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی. یہ واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے چوتھے سال. تو وہاں پر لوگوں نے بڑی مخالفت کی. کہہ رہے کہ چچا ابو طالب اس مخالفت میں پیش تھا. اس کی بیوی تھی جمیل. اس کا اصل نام تھا عروہ اس کا اصل نام تھا, اور کنیت اس کی جمیل تھی. اس نے کہہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت زیادہ مخالفت میں پیش تھی. اسی طرح جو پھر لوئر طبقہ تھا, کہہ لیں غلام کا طبقہ اس وقت کے, انہوں نے بھی ان پر بڑے ظلم و ستم کیے گئے. عمار بن یاسر کو ان کی جو والدہ حضرت سمیہ تھی رضی اللہ عنہا, ان کو شہید کیا گیا, اور وہ پہلی اسلام کی شہیدہ کہلائی. اس موقع کی بات ہے. اسی طرح ایک دفعہ اسلام کی لڑائی ہوگی تھوڑی ساری, تو حضرت سعد بن ابی وقاص جو تھے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی لگتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں غزوہ احد میں کہا تھا کہ ارمی یا ابا سعد فدا کا ابی و امی, اے ابو سعد تو تیر پھینک, تجھ پر میرے ماں باپ قربان. تو انہوں نے غصے میں آ کر ایک مشرک کو ضرب لگائی, اور ضرب کی وجہ سے اس کا خون بہہ نکلا. تو کہتے ہیں کہ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کے حق میں بہایا گیا تھا, اور وہ سعد بن ابی وقاص نے بہایا تھا. اوکے جی. اس کے بعد 5 ہجری آتا ہے, اور 5 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا. پہلی ہجرت حبشہ ہوئی, اس میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں. اوکے. اور جو دوسری ہجرت تھی اس میں 82 مرد اور 18 عورتیں تھیں. اچھا, یہ جو دوسری ہجرت ہے نا, اس میں کسی جگہ پر 83 مرد لکھا ہوا ہے اور کسی جگہ پر 82 مرد لکھا ہوا ہے. اصل میں جو ایک صحابی ہیں اور ان کا نام ہے, میں نے ادھر لکھا تھا نام, عمار بن یاسر. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جو ہے, ان کی جو ہجرت ہے مختلف فی ہے کہ انہوں نے دوسری ہجرت کی یا نہیں کی. تو اس لیے قاضی سلیمان منصور پوری نے 83 لکھی ہے, اور رحیق المختوم نے 82 لکھی ہے. تو بہرحال آپ اس کو 82 ہی رکھیں. اوکے جی. یہ 5ویں سال ہو گیا. اچھا, کچھ لوگ ہوا پتہ کیا ہوا, یہ جسٹ ایک منٹ ٹھہریے گا ذرا, 1 منٹ ویٹ کیجیے گا. آپ کا ہو گیا جی کام مکمل؟ ابھی اس کا کریں, اس کو چھوڑ دیں, اس کو کوشچن یاد کریں. اوکے جی. اچھا, پہلی ہجرت کے بعد نا کچھ لوگ جو مکہ جو حبشہ چلے گئے تھے, ان کو یہ اچھا ان دنوں نا سورت نجم نازل ہوئی. تو سورہ نجم کی آیات لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم. تو یہ آیت چل رہی تھی, تو آگے جا کر جب یہ آیت نے فاسجدوا للہ واعبدوہ, تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. تو یہ آیت کا اتنا روب و جلال تھا کہ جتنے کافر اور مشرک وہاں پر سجدہ کی آیت سنی تھی, وہ سارے سجدے میں گر گئے اور وہ سب نے سجدہ کیا. یہ واحد آیت ہے سورۃ النجم کی جہاں پر کفار نے بھی سجدہ کیا تھا. تو جب کفار نے سجدہ کیا تو یہ بات نا باہر وائرل ہو گئی, اور حبشہ کے لوگوں کو کسی نے بتایا کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے, تو وہ اس لیے واپس آ گئے. لیکن ان کو واپس آ کر پتہ چلا کہ یہ اصل میں ایمان نہیں تھے لائے, بلکہ وہ غلطی سے ان سے سجدہ ہو گیا تھا. تو بہرحال پھر ان پر ظلم و ستم کی دوبارہ انتہا ہو گئی, اور ان پر بڑے ظلم و ستم کیے گئے. اوکے جی. اس کے بعد نبوت کا 6واں سال ہے. ایک منٹ ٹھہریے گا ذرا. آپ کے یہاں تک سوال ہوئے ہیں؟ ایک پورشن کیا کہ 2 پورشن کیے؟ اچھا جی. یہ والے سوال لکھ لے خود ہی. اوکے. اس کے بعد نبوت کا 5واں سال ہجرت ہے, ہجرت حبشہ اول, ہجرت حبشہ ثانی. اچھا, یہاں پر ایک اہم سوال بھی ہے کہ جو ہجرت میں سردار تھے پہلے ہجرت میں, وہ حضرت عثمان بن عفان تھے, اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حدیث میں فرمایا کہ ابراہیم اور لوط کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے, ان کے بعد مطلب جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے. اس کے بعد بعثت کے 6واں سال آتا ہے.
چھٹے سال حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا اور اس کے 3 دن بعد ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی نے دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ یا عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ اور یہ بھی ایم سی کیو جاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کس قرآن پاک کی صورت کو سن کر مسلمان ہوئے تھے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ سورۃ طٰہٰ کی آیات سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ ان کی بہن اور بہنوئی جو تھے وہ پڑھ رہے تھے قرآن پاک، تو یہ گھر میں گئے، وہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے، بتانا یہاں پر مقصود نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہوئی بات۔ اس کے بعد نبوت کا 7واں سال آ جاتا ہے جی، اور 7ویں سال میں قریش مکہ نے بائیکاٹ کر دیا اور شب ابی طالب میں محصور کر دیا۔ اس کے بعد 8ویں سال میں شق القمر کا واقعہ آتا ہے، جب انہوں نے ڈیمانڈ کی تو اللہ کے نبی نے چاند کو 2 انگلی کے اشارے سے 2 حصوں میں کر دیا۔ 8ویں اور 9ویں سال جو ہے یہ چونکہ سوشل بائیکاٹ رہتا ہے، اس لیے یہ بات آگے تبلیغ نہیں بڑھی اس میں۔ 10واں سال آ جاتا ہے نبوت کا، 8واں 9واں اسکپ کر کے 3 سال شب ابی طالب ہے، اور 10ویں سال میں وہ جو آپ کہہ لیں کہ مقاطع جو ہے سوشل بائیکاٹ فنش ہو جاتا ہے، وہ کیڑے کھا جاتے ہیں، اس کو دیمک لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر صرف اللہ کا نام باقی رہتا ہے، معجزے کے طور پر سوشل بائیکاٹ ختم ہوتا ہے۔ اس کے جانے کے فوراً سوشل بائیکاٹ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا انتقال ہوتا ہے 65 برس کی عمر میں، اور ان کے 3 دن بعد کہتے ہیں، کچھ مہینے بعد کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب کا بھی انتقال ہوتا ہے، اور نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن، غم کا سال کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایم سی کیو ہے، عام الحزن کون سا سال ہے؟ تو یہ نبوت کا 10واں سال ہے۔ اوکے جی، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وفات کے بعد، حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے، سودا بنت زمعہ سے شادی کرتے ہیں۔ یہ ایم سی کیو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد سب سے پہلا نکاح کس سے کیا تھا؟ تو حضرت سودا سے نکاح کیا تھا۔ یہ دوسری ہجرت حبشہ میں شریک تھیں، اور ان کا جو شوہر تھے سکران بن عمر، ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنی باری ہبہ کر دی تھی۔ یہ بھی ایم سی کیو جاتا ہے کہ کس صحابیہ نے اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبہ کی تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سودا نے اپنی باری ہبہ کی تھی۔ نبوت کے 10ویں سال ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف جاتے ہیں۔ طائف میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے ہیں وہ 10 دن تک قیام کرتے ہیں، اور بنو ثقیف کے طائف میں آباد تھے، اور وہاں پر جو صورتحال ہوئی وہ ساری آپ کو معلوم ہے۔ طائف سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے باغ میں ٹھہرتے ہیں۔ یہ بھی ایم سی کو ایک دفعہ آیا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی پر کس کے باغ میں ٹھہرے؟ تو عتبہ اور شیبہ کے، یہ چونکہ ان کے اپنے خاندان کے ہی لوگ تھے، خاندانی قرابت تھی، ان کے باغ میں ٹھہرے۔ انہوں نے اپنے غلام، اور جو کہ ایک عیسائی تھا اور اس کا نام اعداس تھا، اس کے ہاتھوں اس نے کھجوروں کا ایک گچھا بھیجا کہ کھا لیں، تو اللہ کے نبی نے وہاں پر کھایا، اور وہاں پر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی، اٹس کال دعائے مستضعفین۔ یہ بھی پی پی ایس سی 2022 کے پیپر میں ایک کویسچن آیا تھا کہ دعائے مستضعفین کس موقع پر مانگی گئی تھی؟ فتح مکہ کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب، یا سفر طائف؟ تو سفر طائف سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مستضعفین مانگی تھی۔ اوکے جی، اس کے بعد 11ویں سال طائف کے بعد سفر معراج ہوتا ہے، اور معراج سے واپسی پر 5 نمازوں کا تحفہ ملتا ہے، اور 11ویں سال ہی قبیلہ خزرج کے 6 افراد نے آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا۔ اچھا، یہ بھی ایک ایم سی کو رہ گیا ہے کہ طائف سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے؟
اچھا میں نا چونکہ آپ کو ایک دفعہ دوبارہ یاد کروا دوں کہ میں بات تفصیلی چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں، اور چونکہ ٹاپک سیرت کا ہے اور اس لیے ٹائم تھوڑا ہے، اب آج ہی لیکچر میں ہم اس کو کور کرنا ہے، تو میں چیزیں اسپیڈلی بتا رہا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، آپ کو مل بھی جائیں گی ویڈیو بھی اور آڈیو دونوں چیزیں۔ اوکے جی، طائف سے واپسی پر اللہ کے نبی کس کی پناہ میں داخل ہوئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطعم بن عدی کی پناہ میں داخل ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدی لوگ آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مطعم بن عدی اگر آج زندہ ہوتا اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں سفارش کرتا تو میں اس کی سفارش قبول کرتا، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی کو ایک دفعہ پناہ دی تھی۔ اس کے بعد نبوت کا 12واں سال آ جاتا ہے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوتی ہے جس میں 12 افراد شریک ہوتے ہیں، اور یہ ایم سی کیو جاتا ہے کہ یہ 12 افراد کس قبیلے کے تھے؟ تو یہ 12 افراد جو تھے یہ 7 آپ کہہ لیں کہ 10 خزرج کے تھے اور 2 قبیلہ اوس کے تھے، چونکہ خاندان 2 بڑے تھے مدینہ کے، اوس اور خزرج، تو ان 12 میں سے 10 جو تھے وہ خزرجی تھے اور 2 قبیلے اوس کے سردار تھے مطلب۔ اس کے بعد نبوت کا ان 12 لوگوں کے ساتھ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سرکار نے حضرت مصعب بن عمیر کو روانہ کیا، اور یہ کویسچن آتا ہے کہ پہلے تبلیغی مبلغ کون تھے اسلام کے؟ تو وہ حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ اس کے بعد نبوت کا 13واں سال آتا ہے، اس میں سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جو کہ مدینہ کے اوس اور خزرج قبائل کے اہم قبیلوں کے سردار تھے۔ اور پھر بیعت عقبہ ثانیہ میں 75 افراد نے اسلام قبول کیا، اور اس کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ہجرت کی اجازت مل گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ 1 ربیع الاول کو مدینہ کی جانب ہجرت کا سفر کا ارادہ شروع کیا، اور 3 دن تک غار ثور میں رہے، اور غار ثور سے نکلنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء کی طرف پہنچے راستہ چینج کر کے، اور 4 دن تک آپ کہہ لیں کہ قباء کے مسجد میں قیام کیا، اور یہیں پر وہ مسجد تعمیر کی، لمسجد اسس علی التقوی، کہ ایسی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اور یہیں پر ہی اسلام کا پہلا جمعہ بنی سالم کے محلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور اسی سال ہی یعنی کہ نبوت پہلی ہجری میں آپ کہہ لیں ہجرت کے پہلے سال ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو نبوت کا آخری سال تھا اس میں انہوں نے اپنی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کی، اور بعض کہتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے ہی انہوں نے شادی کر لی تھی۔ تو بہرحال یہ اتنا اہم ٹاپک نہیں ہے، ایم سی کے دوسروں کی طرف آتے ہیں۔ اوکے جی، تو مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے میثاق مدینہ ہوا۔ میں مشہور چیزیں نہیں بتاؤں گا، آپ اس کو یاد ہی رکھیے گا۔ اس کے بعد ہجرت کا دوسرا سال آ جاتا ہے۔ دوسرے سال کی جو اہم چیزیں ہیں، جہاد فرض ہوتا ہے، صدقہ فرض ہو جاتا ہے، رمضان کے روزے فرض ہو جاتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں فرض ہو جاتی ہیں۔ یہ 4-5 چیزیں، فجر کی، عید الفطر کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز، صدقہ، روزہ، زکوٰۃ، اور مسلمانوں پر حج جو ہے فرض ہو جاتا ہے۔ دوسری ہجری میں ہی غزوہ بدر ہوتا ہے، 313 اور 1000۔ غزوہ بدر میں 14 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، اور 700 کفار جو ہے وہ قتل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کی پیدائش بھی مدینہ میں ہوتی ہے، اور یہ ایم سی کیو جاتا ہے کہ مدینہ میں پیدا ہونے والے پہلے مسلمان بچے کا نام کیا تھا؟ تو وہ عبداللہ بن زبیر تھا۔ یہ عبداللہ بن زبیر مدینہ میں پیدا ہونے والے سب سے پہلے بچے تھے۔ 2 ہجری میں ہی حضرت علی کا اور حضرت فاطمہ کا نکاح ہوتا ہے، اور 2 ہجری میں ہی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوتا ہے۔ یہ ایم سی کو آیا تھا کہ کون سے صحابی تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ آئی تھنک یہ حضرت عثمان تھے جو حضرت رقیہ کی بیماری کی وجہ سے جنگ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ اوکے جی، اپنے گاڑی کھڑے کر کے سائیکل چلے شاباش، اور ادھر ہی کھڑا کر کے آیا کریں۔ اس کے بعد ہجرت کا تیسرا سال آ جاتا ہے جی۔ تو ہجرت کے تیسرے سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حفصہ سے نکاح ہوتا ہے، اور
اس کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آتا ہے. 70 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں جن میں حضرت حمزہ زیادہ اہم ہے. اور تیسری ہجری میں ہی شراب کے حرام ہونے کا واقعہ پیش آتا ہے. اور تیسرے سال ہی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوتی ہے. اور تیسرے سال ہی حضرت ام کلثوم کا حضرت عثمان بن عفان سے نکاح ہوتا ہے. تو 4 یہاں پر آپ نے دیکھ لینا ہے کہ حضرت حسن پیدا ہو رہے ہیں, حضرت عثمان کا نکاح ہو رہا ہے, غزوہ احد ہو رہا ہے, حضرت حفصہ سے نکاح ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ شراب حرام کی جا رہی ہے ہجرت کے تیسرے سال. چوتھے سال غزوہ بنی نذیر پیش آتا ہے. یہودیوں کے قبیلے کو جلا وطن کر دیا گیا. اور غزوہ یا سریہ بحر معونہ پیش آتا ہے جس میں 70 صحابہ کرام کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام سلمہ سے جو نکاح ہوتا ہے وہ بھی ہجرت کے چوتھے سال ہی ہوتا ہے. اور زینب بنت خزیمہ سے بھی نکاح جو ہوتا ہے وہ ہجرت کے چوتھے سال ہی ہوتا ہے. حضرت زینب بنت خزیمہ جو ہیں نکاح کے 3 ماہ بعد یہ فوت ہو گئی تھی, ان کا وصال ہو گیا تھا. یہ بھی ایم سی کیو آتا ہے کہ کون سی بیوی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئی تھی, تو وہ زینب بنت خزیمہ ہے. اور چوتھے سال ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوتی ہے. حضرت حسین چھوٹے تھے, حضرت حسن جو تھے وہ 3 ہجری, اچھا جی آپ نے یاد رکھنا 2 ہجری میں نکاح ہوتا ہے, 3 ہجری میں حضرت حسن پیدا ہوتے ہیں, اور 4 ہجری میں حضرت حسین پیدا ہوتے ہیں. اوکے جی, اس کے بعد ہجرت کا 5واں سال آ جاتا ہے. 5ویں سال میں غزوہ خندق ہے, اور غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. 600 سے لے کر 700 لوگ تھے. اس کے بعد اس غزوے کے بعد غزوہ بنی قریظہ پیش آتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو ان کے کہنے پر ان کا حکم بنایا, اور غداری کی وجہ سے ان کے مردوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا. کچھ 600 یا 700 کے راؤنڈ باؤنڈ لوگ تھے جن کو قتل کیا گیا غزوہ بنی قریظہ میں. اور سعد بن معاذ جو تھے یہ غزوہ احد میں غزوہ خندق میں زخمی ہوئے تھے, بعد میں وہ اسی زخم کی وجہ سے وفات پا گئے. اس کے بعد ہجرت کے 5ویں سال ہی یہ واقعہ پیش آتا ہے, یعنی کہ 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق ہوتا ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صفوان بن معطل کی طرف سے صفوان بن معطل جو تھے وہ ان کو لے کر آ رہے تھے, تو منافقین کے سردار کی طرف سے ان پر الزام لگایا جاتا ہے. غزوہ بنی مستلق اور ہار کے گم ہونے کا واقعہ, اور پھر سورہ نور کی ابتدائی ایک رکوع نازل ہوتا ہے. اسی طرح تیمم کا حکم بھی 5ویں ہجری میں آتا ہے. واقعہ افق جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی بہتان کا واقعہ 5ویں سال آتا ہے, اور سورہ برات کی آیات نازل ہوتی ہیں, سورہ نور کی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جویریہ سے جو نکاح ہوا تھا وہ بھی ہجرت کے 5ویں سال ہوتا ہے. ہجرت کے 6ٹھے سال جو ہے بیعت رضوان ہوتی ہے جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. صلح حدیبیہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ لکھا تھا, اور ابو جندل وہ صحابی تھے جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آئے تھے. سہیل بن عمر جو تھا وہ منافقین کی طرف سے سردار تھا. صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ کرام موجود ہوتے ہیں. ایک درخت کے نیچے بیعت کی جاتی ہے. قرآن پاک میں اس کا ذکر آتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ اس یبایعونک تحت الشجرہ کے نام کے ساتھ آتا ہے. اور اس کے بعد اسی 6 ہجری میں ہی متبنہ منہ بولے بیٹوں کو ان کی حرمت کا حکم نازل ہوتا ہے. اوکے جی, صلح حدیبیہ سے کے بعد اللہ کے نبی پھر دیگر ممالک کے بادشاہوں کو خطوط لکھتے ہیں. اوکے جی, صلح حدیبیہ کے بعد 7ویں ہجری آ جاتی ہے. 7ویں ہجری جو ہے وہ غزوہ خیبر ہوا ہے. غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی, اور یہ بھی ایم سی کیو ہے کہ صلح حدیبیہ میں بھی 1400 ہی تھے. بلکہ اللہ کے نبی نے یہ کہا, بلکہ آئی تھنک قرآن پاک کا حکم تھا کہ غزوہ خیبر میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے. تو غزوہ خیبر میں 16 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں, اور غزوہ خیبر کے موقع پر ہی گدھے کا گوشت حرام ہوتا ہے. اور غزوہ خیبر کے موقع پر ہی حضرت ابو ہریرہ جو کہ قبیلہ دوست سے تعلق رکھتے تھے اور جن کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر تھا,
وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ہی حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے مہاجر جو ساتھی ہیں جو کہ حبشہ گئے ہوئے تھے شروع والے سالوں میں، وہ واپس لوٹتے ہیں، جعفر طیار رضی اللہ عنہ۔ اور غزوہ خیبر کے موقع پر ہی وہ یہودی عورت جس کا نام زینب بنت حارث تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت کا زہریلا ٹکڑا کھلانے کی کوشش کی۔ تو اللہ کے نبی نے آخری وقت میں فرمایا کہ میں آج اس کا کہہ لے کہ درد، آخری وقت میں فرمایا کہ اس کا جو زخم ہے، جو اس کا درد ہے، وہ آج میں محسوس کرتا ہوں۔ اوکے، اس کے بعد ہجرت کا 8واں سال آ جاتا ہے، یعنی کہ 8 ہجری۔ اس میں حضرت خالد بن ولید اور عمر بن عاص مسلمان ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 8ویں ہجری میں غزوہ معطا پیش آتا ہے۔ تو غزوہ معطا میں 3000 مسلمان ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں 10,000 جو ہے رومی فوجی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جنگ میں فرمایا کہ حضرت زید بن حارثہ تمہارے پہلے سردار ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائے تو جعفر بن طیار ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اور اگر وہ شہید ہو جائے تو پھر مسلمان اپنا سپہ سالار جسے مرضی بنا لیں۔ تو غزوہ معطا میں پہلے زید بن حارثہ شہید ہوتے ہیں، جعفر بن ابی طالب شہید ہوتے ہیں۔ تو ان کا پہلے ان کے ہاتھ میں پرچم ہوتا ہے، تو ان کا بازو کٹ جاتا ہے تو یہ دوسرے ہاتھ میں پرچم پکڑ لیتے ہیں، پھر دوسرا بازو بھی کٹ جاتا ہے تو یہ اپنے سینے کے ساتھ پرچم لگا لیتے ہیں، اور آخرکار پھر شہید ہو جاتے ہیں۔ تو اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جعفر طیار کا مطلب ہوتا ہے اڑنے والا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جعفر کو دنیا کے 2 بازوؤں کے مقابلے میں نسبت میں قیامت میں جنت میں 2 پر ملے ہیں، تو ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ تو اسی جنگ میں ہی حضرت خالد بن ولید بعد میں پھر خلیفہ بنے اور سردار بنے، اور حضرت خالد بن ولید سے ایک ہی جنگ میں 9 تلواریں ان سے ٹوٹی تھیں، ایک ہی موقع پہ، ایک ہی جنگ میں۔ تو وہ آپ کہہ لیں کہ اس جنگ میں ہی حضرت خالد کو سیف اللہ کا لقب بھی دیا گیا۔ یہ وہ پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں کی جزیرۃ العرب سے باہر رومیوں کے خلاف پہلا معرکہ ہوا تھا۔ اوکے جی، 8 ہجری کی بات کی جا رہی ہے۔ 8 ہجری میں ہی فتح مکہ ہوتا ہے، اور وہ پورا واقعہ آتا ہے کہ کس طرح جو مسلمانوں کے حلیف قبائل تھے ان کے خلاف انہوں نے قریش نے اقدامات اٹھائے۔ تو اللہ کے نبی پھر مدینہ سے نکلے ہیں اپنا راستہ بغیر بتائے، پھر مکہ میں پہنچے ہیں، اور وہ پھر پورا سین آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی آگ علیحدہ علیحدہ ہر بندہ جلائے، اور ابو سفیان پھر وہاں پر دیکھتا ہے، اور پھر ابو سفیان اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر ہی جو صحابہ کرام ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گراتے ہیں، بتوں کو گراتے ہیں۔ 360 بت جو ہیں مکہ کے اندر رکھے ہوئے وہ گرائے جاتے ہیں۔ 8 ہجری میں ہی غزوہ حنین ہوتا ہے، جس میں مجاہدین کی تعداد 12,000 ہو جاتی ہے، اور یہاں پر پھر وہ واقعہ آتا ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنی تعداد پر گھمنڈ کیا، اور جب وہ حنین جا رہے تھے تو راستے میں ان کا مقابلہ ہوا، اور انہوں نے چھپ کر گھاٹی سے تیر پھینک کر مسلمان بدحواس ہو کر بھاگے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکٹھا کیا۔ یہ سارے واقعات آتے ہیں 8 ہجری میں۔ اس کے بعد حضرت زینب بنت رسول رضی اللہ عنہ جو تھی وہ بھی 8 ہجری میں فوت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے ہیں ماریہ قبطیہ سے، جو حضرت ابراہیم تھے، وہ بھی 8 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کے جو والد تھے ابو قحافہ، وہ بھی فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بھی فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ اوکے جی، ہجرت کے 9واں سال جو آتا ہے وہاں پر آخری، جس کو اسلام کا آخری غزوہ کہتے ہیں، اس غزوہ تبوک پیش آتا ہے، اور یہاں پر غزوہ تبوک میں اس کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے، تنگی والا سال تھا۔ اس میں 3 صحابہ کرام پیچھے رہ جاتے ہیں، حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ۔ تو ان کی جو توبہ ہے وہ 50 دن بعد جا کر قبول ہوتی ہے۔
50 دن قبول ہونے کی ایک لاجک جو میں نے سنی تھی، اب میرے ذہن میں تھوڑی سی بھول رہی ہے، میں بتا دیتا ہوں، بہرحال اللہ تعالیٰ باقی بہتر علم جانتا ہے، کہ 15 دن کا سفر جو تھا تبوک جانے کا تھا، اور 15 دن کا جو سفر تھا وہ واپسی کا تھا، یا 15 دن کا سفر تھا یا 20 دن کا سفر تھا، اور 20 دن کا جانے کا اور 20 دن کا آنے کا، اور 40 دن بنتے ہیں، اور 10 دن سرحد پر قیام کیا تھا، 10 دن سرحد پر ٹھہرے رہے تھے، لیکن فوج مقابلے میں نہیں آئی۔ اس طرح کر کے آپ کے 50 بنیں گے، 20 جانے کے، 20 آنے کے، 40، اور 10 دن سٹے کے 50، یا پھر 15 دن جانے کے اور 15 دن آنے کے 30، اور 20 دن سٹے 50 دن، اس طرح بنتے ہیں۔ اب یہ کنفرم مجھے نہیں ہے۔ اسی سال آپ کہہ لیں کہ جب وہاں سے واپسی ہوئی تو مسجد زرار کو منہدم کیا، اور اسی سال ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الوفود کہتے ہیں، بہت زیادہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہیں 9 ہجری میں۔ اس کے بعد 9 ہجری میں ہی پہلا حج حکم نازل ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج مقرر کیا ہے، اور 9 ہجری میں ہی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی وفات یا موت ہوتی ہے۔ 9 ہجری تک ہو گیا۔ اوکے، چلتے ہیں جی، آخر چل رہا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تھوڑا سا تعارف کروایا جائے گا۔ 10ویں ہجری میں مسیلمہ کذاب نے ہی نبوت کا دعویٰ کیا، اور اسود انسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور 10ویں سال ہی باقاعدہ طور پر آفیشلی شراب، زنا اور سود کو حرام قرار دیا گیا، اور خطبہ حجۃ الوداع مشہور ہے، 10 ہجری میں دیا گیا۔ 10 ہجری میں خطبہ حجۃ الوداع ہوتا ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 10 ہجری کے بعد 3 ماہ، یعنی کہ محرم کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول تک حیات رہتے ہیں، اور ان 3 ماہ میں روم کی جانب جو لشکر روانہ کیا گیا، اس کے سردار اسامہ بن زید کو بنایا جاتا ہے، اور یہ وہی لشکر ہے جس کو حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت سنبھالنے کے بعد آگے بھیجا۔ اوکے جی، تو واقعہ کرتاس آتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو حضرت یوم وصال سے 4 روز پہلے جو ہے حضرت صدیق اکبر جو ہے وہ مسجد امامت کرواتے ہیں۔ آخر پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہہ لیں کہ وفات کا مرحلہ آتا ہے، وہ 2 ربیع الاول کہہ لیں یا 12 ربیع الاول، جو بھی ہے آپ کا وصال ہوتا ہے۔ اوکے جی، یہ ان کی اہم چیزیں تھیں۔ اوکے جی، اس کے بعد آتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑا سا خاندان کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام تھا عبد المطلب، اور دادی کا نام تھا فاطمہ، اور جو نانا تھے وہ وہب بن عبد مناف تھے، اور جو نانی تھی وہ برہ بنت عبد العزیٰ تھی۔ دادا عبد المطلب تھے، دادی فاطمہ تھی، نانا وہب بن عبد مناف تھے، اور نانی برہ بنت عبد العزیٰ تھی۔ آپ کے چچا جو تھے 12 مشہور ہیں، جن میں 2 نے اسلام قبول کیا تھا، حضرت عباس نے اور حضرت حمزہ نے۔ اوکے جی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں آتی ہیں، پھوپھیوں میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آتی ہیں، 10 بیویاں ہیں، خدیجہ، عائشہ، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہش، ام حبیبہ، میمونہ، سودا، حفصہ، ام سلمہ، جویریہ اور صفیہ رضی اللہ عنہن۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آتی ہے، قاسم ہے، ابراہیم ہے، 2 بیٹے ہیں، اور بعض 4 بیٹے بھی کہتے ہیں، اصل میں 3، عبداللہ، اور عبداللہ کا ہی لقب طیب اور طاہر تھا۔ اس کے بعد زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، یہ 4 بیٹیاں آتی ہیں۔ اوکے جی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات آتے ہیں۔ تو غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طائف ہے، حنین، فتح مکہ، غزوہ موتا، آخری ہجری سے ہم شروع کر لیں اگر، تو یہ تقریباً اللہ آپ کا بھلا کرے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 غزوات، یہ جو میرے ابھی تک جو میرے تھوڑے سارے ناقص کہہ لیں گے یا کم، جو ابھی تک میری ریسرچ اس کے 29 ہے غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ کہہ لیں کہ لڑے ہیں، جن میں سے کچھ میں جنگ ہوتی ہے اور کچھ میں جنگ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہسٹری کا، ان کی لائف کا کہہ لیں کہ ایک جنرل ویو ہے۔ اس میں آگے بڑی تفاصیل ہیں اور بڑی تفاصیل پوچھی بھی جاتی ہیں، آپ نے وہ ساری تفاصیل ہی یاد کرنی ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اور جو کل آپ کا ٹیسٹ ہوگا وہ پی ڈی ایف ٹیسٹ ہوگا، اور اس پی ڈی ایف ٹیسٹ میں صرف اور صرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوالات کیے جائیں گے۔ اوکے جی، یہاں تک کسی کا کوئی کویسچن ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا سر، پہلی ہجرت کے سردار کون تھے؟ حضرت عثمان۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میں ذرا نماز دیر ہوتی ہے ہمارے یہاں لیٹ ہو گیا تھا، یہ جرجیس کے بارے میں بتا رہے تھے، میں نے صرف اتنا سنا تھا، پھر اس کے بعد حرب فجار کا ذکر کیا تھا آپ نے۔ یہ جرجیس کا جو ہے نا، اصل میں یا یہ جرجیس جو بھی نام ہے سر، اس کا اوپر سے منظر بتا دیں۔ میں بتا رہا ہوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے واقعات پڑھے ہوئے کہ اللہ کے نبی کو ابو طالب اپنے ساتھ ایک دفعہ تجارتی قافلے پہ لے کے جا رہے، تو راستے میں بحیرہ راہب جو بندہ تھا، وہ جو پادری تھا، وہ اپنے قافلے سے، اپنے مندر سے باہر نکلا، اس نے آ کے دیکھا کہ اس نے اللہ کے نبی کو پہچانا، اور پورے واقعات اس نے دعوت کی، اور اس نے کہا کہ وہ بچہ کہاں پر ہے، تو ابو طالب نے کہا وہ ہم نے تو بچہ وہ عثمان کے پاس بٹھایا ہوا ہے، تو اس نے آگے بولا کہ ہمیں وہ بچہ ملوائیے، تو اس نے کہا کہ یہ سید الانبیاء ہے اور اس کو شام نہیں لے کے جاؤ، یہودیوں سے خطرہ ہے، اس کو واپس لے جاؤ۔ اور اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ نبی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ فرشتے اور چیزیں اس کو سجدہ کر رہی ہیں، درخت وغیرہ، اور بادل اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اور مہر نبوت بھی اس نے پہچان لی۔ تو اس بحیرہ راہب کا جو اصل نام تھا وہ جرجیس تھا۔ یہ ایم سی کیو ایک دفعہ جزاک اللہ صاحب۔ یہ پی پی ایس سی میں ایم سی کیو آیا ہوا تھا کہ بحیرہ راہب کا اصل نام کیا تھا، تو بحیرہ راہب کا اصل نام جو تھا وہ جرجیس تھا۔ اوکے جی، شکریہ سر، جزاکم اللہ، اس کے بعد جزاکم کسی اللہ کا سر۔ کوئی کویشچن ہو تو جی۔ اچھا سر، مدینہ میں آنے والے سب سے پہلا بچہ اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن زبیر۔ مدینہ میں جو بچہ سب سے پہلے پیدا ہوا تھا اس کا نام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھا۔ سر یہ جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے خیال میں یہ صرف مہاجرین کے ساتھ خاص ہے، کہ ان مہاجرین میں سے جن کا پہلا جی بیٹا پیدا بالکل ہوا۔ بالکل، مہاجرین کے ساتھ ہے، مہاجرین کی بات کر رہے ہیں۔ جی سر، جزاکم۔ جی اوکے جی، اس کے علاوہ سر آخری بات سر، یہ دو مطلب وہ جو راہب تھے وہ ملے تھے دو سفروں میں مختلف سر، پہلے کا نام جرجیس تھا اور دوسرے کا نام نستورہ تھا سر۔ جی بالکل، نستورہ ہی تھا، سین تویوا تو رے رو، نستورہ۔ نستورہ، ایک ٹھیک ہے سر، نستورہ تھا جزاکم۔ اور ایک جرجیس تھا۔ جی سر، پہلی ملاقات والا جرجیس تھا اور دوسری ملاقات والا نستورہ تھا، ایسے سر؟ جی بالکل ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی۔ جزاک اللہ، جزاک